جو آپس میں ٹھیٹھا مذاق کر لیتے، آپسی دنیاوی باتیں کر لیتے، جو جگتے ہیں اس سے کچھ بھی حاصل ہونے نہ، ایک نیکی بھی ملنے والی نہیں ہے۔ جگنے کی رات سے مراد عبادت میں جگنا ہے۔ اگر عبادت میں نہ جگ کے خالی باہر چلتے پھرتے جگیں گے، ہوٹلوں میں جگیں گے، بازار میں جگیں گے، آپس میں جو ہے نا منطقیں مار لیتے جگیں گے، تو پھر ایسا جگنے سے سونا بہتر ہے۔ تو محترم حضرات، یہ جو ہے نا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 15ویں فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، 15ویں شعبان کے روزے کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی اس میں۔ اور ایک حدیث پاک جو اس رات کی عبادتوں میں مخصوص عبادت ہے، یہ حدیث پاک ہے بیہقی شریف میں۔ امام بیہقی جو عظیم محدث ہیں، انہوں نے اپنی کتاب بیہقی شریف میں اس کو روایت فرمائے ہیں، اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہند و پاک کے بڑے عظیم محدث ہیں، ما ثبت بالسنہ اپنی کتاب میں اس کو بیان فرمائے ہیں۔ تو دیکھیے، قال علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ نصف من شعبان، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 15ویں شعبان کی رات میں دیکھا، قام فصلی 14 رکعۃ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمائے اور 14 رکعت نماز پڑھے۔ فصلی 14 رکعۃ، 14 رکعت نماز پڑھے۔ تو یہ 14 رکعت جو نفل نماز ہے، یہ دو رکعت سے پڑھنا، 2 رکعت کے حساب سے، 2 رکعت میں سلام پھیرنا۔ ثم جلس بعد الفراغ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14 رکعت نماز پڑھنے کے بعد تشریف فرما ہوئے، فقرأ بأم الکتاب 14 مرۃ، ام الکتاب کہتے ہیں سورہ فاتحہ کو، الحم کا سورہ، الحمدللہ کا سورہ 14 مرتبہ پڑھے 14 رکعت نماز مکمل پڑھنے کے بعد۔ فقرأ بأم الکتاب 14 مرۃ، وقل هو اللہ احد 14 مرۃ، وقل اعوذ برب الفلق 14 مرۃ، وقل اعوذ برب الناس 14 مرۃ، وآیۃ الکرسی مرۃ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ الآیہ مرۃ۔ تو اب اس کا ترجمہ یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 14 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ، قل هو اللہ احد کا سورہ، قل اعوذ برب الفلق کا سورہ، قل اعوذ برب الناس کا سورہ، 4 سورے، سورہ فاتحہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 4 سورے بھی ہر سورہ 14 مرتبہ پڑھے۔ سورہ فاتحہ 14 مرتبہ، قل هو اللہ احد کا سورہ 14 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق کا سورہ 14 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس کا سورہ 14 مرتبہ، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی۔ وہ تو اگر یہ تو نماز ختم ہونے کی بات ہے نا، جس کو یاد بھی نہیں ہے، فکر کی بات نہیں ہے، قرآن کھول کے پڑھ لے سکتے۔ آیت الکرسی تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں ہے، 1 مرتبہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ آیت مکمل۔ یہ آیت اگر یاد نہ ہو تو سورہ توبہ کا ختم ہے، یہ سورہ توبہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، 11واں پارہ 5واں رکوع، قرآن پاک کھول لیجئے، پڑھ لیجئے۔ تو اس کے بعد جب یہ پڑھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سألتہ عما رأیت من صنعہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے دریافت کیا یا رسول اللہ، اب یہ جو پڑھے کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، قال من صلى مثل الذي رأيت، جس طریقے سے تم مجھے دیکھو پڑھتا، اگر کوئی ایسا پڑھیں گے آج کی رات، کان لہ 20 حجۃ مبرورہ، اس کو 20 مقبول حج کا ثواب ملیں گا، 1-2 نہیں، 20 حج کا، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں جو حج مقبول ہوئے وہ ثواب ملے گا۔ وصیام 20 سنۃ مقبولہ، وصیام 20 سال کے مقبول روزوں کا ثواب ملے گا، 1 سال 2 سال نہیں، 1 مہینے کا، 1 ہفتے کا نہیں، 20 سال کے مقبول روزے جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، وہ جو ہے نا ثواب ملے گا۔ تو محترم حضرات، اور بھی مخصوص عبادتیں ہیں، آپ جو چاہے عبادت کر سکتے ہیں، یہ تو مخصوص عبادتیں ہوئی۔ اور بزرگان دین اور بھی فرمائے ہیں، سورہ یاسین کی عبادت بھی ہے اس میں، اتحاف السادہ ایک معتبر کتاب مانی جاتی ہے، صوفیاء کرام اولیاء اللہ کے نزدیک معتبر ہے، علماء کے نزدیک معتبر ہے کتاب۔ اس میں بھی ذکر ہے کہ شب برات کی رات کو بعد مغرب کے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا،
پڑھ کے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 6 مرتبہ قل اللہ احد کا سنا. 2 رکعت پڑھنے کے بعد سورہ یاسین پڑھنا 1 مرتبہ. 15ویں شعبان کی دعا ہے، وہ دعا آپ کو شب برات کی کتابوں میں مل جاتی ہے، غنیت الطالبین میں بھی ہے، دوسرے کتابوں میں بھی. وہ دعا پڑھنے کے بعد عمر میں درازی کی دعا کرنا. اے اللہ ہمارے عمر میں درازی فرما، صحت دے عمر میں درازی فرما. پھر اسی طریقے سے پھر 2 رکعت پڑھنا سیم، یعنی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ احد کا سورہ 6 مرتبہ، پھر سورہ یاسین پڑھنا، پھر 15ویں شعبان کی دعا پڑھنا. رزق میں کشادگی، کاروبار میں ترقی، نوکری، بے روزگاری ہے تو دور ہونے کے لیے، روزگار کے لیے دعا کرنا. پھر 2 رکعت اسی طریقے سے پڑھ کے سورہ یاسین 15ویں شعبان کی دعا پڑھ کے پھر خاتمہ بالخیر. اے اللہ دنیا میں رکھ، ایمان پر رکھ. دنیا سے اٹھا، ایمان پر اٹھا، اور ایسا اٹھا کہ مرنے پوری تیاری کر کے اٹھا دنیا سے. نہ خبر کا حساب ہو، نہ حشر کا حساب ہو، بغیر حساب کتاب کے خبر جنت بن جائے، آخرت میں بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے. تو یہ چند مخصوص عبادتیں تھیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا مالکم اللہ، یہ جو بیان ہوا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے، اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین.